کسی انسان کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کو ٹیسٹ میں ڈالا جاتا ہے. ٹیسٹ کے بغیر تو کسی انسان کا پتہ نہیں چلتا. آپ میں سے جو لوگ بزنس میں انہیں اچھے سے پتہ ہوگا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے میرے ساتھ عمرہ کیا ہے, اس شخص نے میرے ساتھ حج کیا ہے, یہ بہت اچھا ہے, بہت نیک انسان ہے. لیکن جب تک آپ اس کے ساتھ کوئی بزنس نہیں کریں گے, جب تک آپ اس کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کریں گے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیسا انسان ہے. اس لیے اس دنیا میں بھی ہم لوگوں کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہی اسی لیے ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں ٹیسٹ کیا جائے, کیونکہ ہم لوگ جو ہیں ہم بہت بڑے بڑے کلیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوور ہیں. لیکن یہ صرف ہم کلیم کر رہے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈالتے ہیں کہ وہ دیکھ سکیں کہ ہم میں سے اس دعوے میں سچے کون ہیں اور اس دعوے میں جھوٹے کون ہیں. ہم لوگوں سے پہلے بھی جو امتیں تھیں ان کو بھی اسی طرح آزمایا گیا تھا, ان کو بھی مختلف آزمائش کے ذریعے انہیں چیک کیا گیا تھا کہ وہ جو دعوے کر رہے ہیں کیا ان میں وہ سچے ہیں یا پھر وہ ان میں جھوٹے پڑ رہے ہیں. اس لیے ہمیں یہ چیز کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص کو ٹیسٹ کیا جائے گا, اور ٹیسٹ مختلف طریقوں سے بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی شخص کو کسی کے ظلم کی وجہ سے ٹیسٹ کیا جائے گا, کبھی ہمارے فائنینشیل مسائل کی وجہ سے ہمیں ٹیسٹ کیا جائے گا, کبھی ہمارے جو گھر میں مسائل ہیں ان کی وجہ سے ہمیں ٹیسٹ کیا جائے گا, ہماری اولاد کی طرف سے ہمیں ٹیسٹ کیا جائے گا, ہمارے اور جتنے بھی رشتے ہیں یا جو بھی, کیونکہ ہر انسان, یہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم لوگ ہر وقت کسی نہ کسی لحاظ سے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں کوشش کر کے اس آزمائش میں, اس ٹیسٹ میں پورا اترنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم کلیم کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور ان کے فالوور ہیں, تو ہمیں ان چیزوں پہ عمل بھی کرنا چاہیے. کیونکہ ہم لوگ عمل کے لحاظ سے بہت کمزور ہیں. ہم باتیں تو بہت بڑی بڑی کر لیتے ہیں, لیکن جب بات عمل کی آتی ہے تو ہم لوگ وہاں کمزور پڑ جاتے ہیں. صحابہ کلیم نہیں کرتے ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. ان کے بڑے بڑے دعوے نہیں ہوتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو 20 منٹ یا 25 منٹ کا کچھ بتاتے کسی چیز کے بارے میں, تو وہ کام کر کے دکھاتے. وہ لوگ عملی طور پہ مضبوط لوگ تھے. اور آج یہاں گھنٹے کے لیکچر, 2 گھنٹے کے لیکچر ہوتے ہیں, لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم لوگ بالکل زیرو ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ہمیں کم از کم ان پہ پورا اترنا چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ اپنے آپ کو شو کر دیتے, وہ فرشتوں کو شو کر دیتے, جنت اور جہنم بھی ہمیں دکھا دیتے, جنات کو شو کر دیتے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا. لیکن نہیں, یہ دنیا بنائی امتحان کے لیے گئی ہے. یہاں ہم لوگوں کو آزادی دی گئی ہے کہ کیونکہ اگر ہمیں وہ چیزیں دکھا دی جاتی, ہمیں جنت اور جہنم دکھا دی جاتی, ہمیں فرشتے دکھا دیے جاتے, عذاب دکھا دیا جاتا, اور جو نیک لوگ ہیں ان کو جس طرح سے جو ان پہ بلیسنگز ہوں گی, ان کی جیسے زندگی گزرے گی, وہ اگر ہمیں دکھا دیتے تو یقیناً ہم لوگ یہ دنیا کی زندگی کو چھوڑ ہی دیتے. ہم اس کے بارے میں سوچتے ہی نہ, ہم جھونپڑیوں میں رہ رہے ہوتے, ہم زندگی یہاں کی گزار لیتے جو 60-70 سال ہماری زندگی ہے یا 100 سال, تو ہم یہاں آرام سے گزار لیتے انہیں معاملات میں اور آگے کی فکر کرتے. لیکن نہیں, یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے. یہاں ہمارے اندر بھی کچھ کمزوریاں رکھی گئی ہیں, اس دنیا کا لالچ ہمارے اندر, کیونکہ نفس جو ہے نا, یہ ہمیں نفس سب سے پہلے ہمیں اس کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً اس کے بعد دنیا میں کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے. ہم یقیناً سرخرو ہو کے نکلیں گے اگر ہم اپنی ذات سے جو جنگ لڑ رہے ہیں اگر اس میں ہم کامیاب ہو جائیں تو. اور جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے یہ بہت بہت لمبا راستہ ہے, یہ نیکیوں کا, یا جو یہ راستہ یہ بہت دور تک جا رہا ہے یہ راستہ, اور ہم لوگ کچھوے کی رفتار سے چل رہے ہیں, ہم بہت سلو اس راستے پہ چل رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ڈیزائر نہیں کرتے کہ ہم اس راستے کی منزل تک پہنچیں. وہ ہم سے یہ ڈیزائر کرتے ہیں کہ ہم کم از کم جب مریں, ہمارا جب آخری وقت ہو تو ہم اسی راستے پہ مریں, ہم اس راستے سے گمراہ نہ ہو جائیں, ہم اس راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پہ نہ چلیں. کم از کم ہم جب مریں تو ہم اسی راستے پہ ہوں.
اور اسی راستے پہ ہمیں موت آ جائے اور وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن اور شیطان کا کیا ہے؟ شیطان کیا ہم میں سے جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، یا میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی میں گناہ کر رہا ہوں تو کیا ہمیں شیطان ہمارے ہاتھ سے پکڑ کے یا زبردستی ہمیں اس چیز کی طرف لے جاتا ہے؟ نہیں، وہ ہمارے دماغ میں، ہمارے دل و دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمارے اندر مختلف نیگیٹو سوچیں ڈالتا ہے، اور پھر ہم ان سوچوں کی وجہ سے ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آئے کوئی غلط کام کرنے کا یا کوئی اس طرح کا، اگر وہ خیال اچھا ہے تو ویل ڈن، آپ نیکی کا کام کریں، بڑھ چڑھ کر کریں. لیکن اگر وہ برا خیال ہے تو کم از کم 2 منٹ کے لیے بیٹھ کے آپ لوگ سوچیں کہ یہ جو میرے ذہن میں سوچ آئی ہے یہ میری اپنی سوچ ہے یا یہ شیطان کا وسوسہ ہے، مجھے شیطان ورگلا رہا ہے، یا پھر یہ میری خود کی سوچ ہے. اور اگر وہ آپ کو محسوس ہو کہ یہ آپ کی سوچ نہیں ہے تو پھر ان سوچوں کو اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کریں، وہ چیزیں اپنے دماغ سے نکالنے کی کوشش کریں. اس لیے ہمیں خود سے جنگ لڑنی چاہیے. سب سے پہلی جو جنگ میں سمجھتا ہوں کہ انسان جس میں کامیاب اگر ہو گیا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، وہ یہ کہ انسان اپنی ذات سے جنگ لڑے، اپنے نفس سے جنگ لڑے، کہ دیکھے کہ میں جو کام کر رہا ہوں میں کس نظریے سے یہ کام کر رہا ہوں. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو یہ میں وقتی سکون کے لیے، وقتی خوشی کے لیے اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو یہ میرے لیے وبال جان بن جائے گا آگے.